السلام علیکم اینڈ ہیلو ٹو آل اسٹوڈینٹس۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پولیجینک انہیریٹنس۔ پولیجینک انہیریٹنس میں ہم ایک ایسے ٹریٹ کو اسٹڈی کریں گے جس کو مور دین 2 الیلز جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے جینز کو ملٹیپل الیلز بھی کہا جاتا ہے اور ایسے جینز کو پولی جینز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ نیلسن ایلی نے اس کو ڈسکرائب کیا پہلی دفعہ، اور آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ویٹ پلانٹ ہے، گندم کا پودا ہے، اور گندم کا پودا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے گندم کے دانے پروڈیوس کرتا ہے۔ اب یہاں پر 2 طرح کے گندم کے پودے ہیں۔ ایک پودا جو ہے وہ ڈارک ریڈ گرین پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ ٹرو بریڈنگ ہے، یعنی وہ نسل در نسل ڈارک ریڈ کلر کے گندم کے دانے ہی پروڈیوس کرے گا۔ ایسے پلانٹ کو جو نسل در نسل ایک ہی کلر کے سیڈ پروڈیوس کرے اسے ہم ٹرو بریڈنگ پلانٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے جینو ٹائپ کو دیکھیں تو یہ تو اس کا فینو ٹائپ ہو گیا۔ اگر اس کے جینو ٹائپ کو دیکھیں تو یہ کیپٹل اے، کیپٹل اے، کیپٹل بی، کیپٹل بی، کیپٹل سی، کیپٹل سی، 3 جین پیئرز یعنی 3 پیئرز آف الیلز اس ٹریٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں تمام کے تمام جو یہ جینز ہیں یہ ڈومیننٹ ہیں۔ جو دوسرا پلانٹ ہے ویٹ پلانٹ ہی ہے، وہ وائٹ گرین کے سیڈ پروڈیوس کرتا ہے، یعنی وائٹ کلر کے اس کے بیج ہوتے ہیں، گندم کا کلر بہت لائٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹرو بریڈنگ پلانٹ ہے، اس کے بھی پودے نسل در نسل وائٹ گرین ہی پیدا کرتے ہیں، اور اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ ہے اسمال اے، اسمال اے، اسمال بی، اسمال بی، اسمال سی، اسمال سی۔ یہ تینوں جو جینز پیر ہیں اور الیلز ہیں یہ ریسیسو فارم میں ہیں ایک ہی پودے کے اندر۔ اب یہاں پر 2-3 چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ نمبر 1 جو ہمارا ٹریٹ ہے وہ ہے سیڈ کلر، اور اس کی جو فینو ٹائپ ہے وہ 2 فارمز ہیں، ایک ہے ڈارک ریڈ گرین اور ایک ہے وائٹ کلرڈ گرین۔ اور اگر ہم ان کے جینو ٹائپ کو دیکھیں تو کیپٹل اے، کیپٹل اے، کیپٹل بی، کیپٹل بی، کیپٹل سی، کیپٹل سی، 3 جین پیئر اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں جینز ڈومیننٹ ہیں، تینوں جین پیئر الیلز ڈومیننٹ ہیں۔ اسی طریقے سے جو وائٹ گرین کلر ہے اس کا جینو ٹائپ ہے اسمال اے، اسمال اے، اسمال بی، اسمال بی، اسمال سی، اسمال سی۔ یہ تینوں پیئر جو ہیں ریسیسو فارم میں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پودے کو میل بنا دینا ہے، ایک کو فیمیل بنا دینا ہے، اور ان کا آپس میں ہم نے کراس کروانا ہے، انٹر بریڈ کروانا ہے، سیکشول ریپروڈکشن کروانی ہے۔ جب ہمیں اس P1 سے F1 جنریشن حاصل ہوتی ہے تو سارے کے سارے پودے جو ہیں وہ لائٹ ریڈ کلر کے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا کہ مینڈلز کے لا کے اوپر لا آف سیگریگیشن کے مطابق ایک ڈومیننٹ جین جو تھا اس نے دوسرے جین کو ریسیسو بنا دیا، اور اس کے جو ٹریٹس ہیں وہ کچھ ظاہر ہوئے کچھ ظاہر نہ ہوئے، تو اس طریقے سے ڈارک ریڈ کلر اور وائٹ کے درمیانی صورتحال پیدا ہوگی جس کے لائٹ ریڈ کلر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جین ڈومیننٹ ہے، ایک ریسیسو، ایک ڈومیننٹ ہے، ایک ریسیسو، ایک ڈومیننٹ ہے، ایک ریسیسو۔ کیپٹل اے، اسمال اے، کیپٹل بی، اسمال بی، کیپٹل سی، اسمال سی، 3 جین ڈومیننٹ ہو گئے، 3 جین ریسیسو ہو گئے، انٹرمیڈیٹ کنڈیشن پیدا ہوگی۔ یہ پلانٹس جو ہیں وہ F1 جنریشن میں نیلسن کو حاصل ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ایک سٹیپ فردر گیا اور اس نے اس کا آپس میں سیلف کراس کروا دیا۔ اب یہ جو دیکھیں لائٹ ریڈ کلر کے جو پلانٹ ہیں گندم کے جو اس کو حاصل ہوئے، تو نیکسٹ گروئنگ سیزن میں اس نے لائٹ ریڈ کا کراس لائٹ ریڈ کے ساتھ ہی کروا دیا، یعنی F1 کا سیلف فرٹیلائز کراس جو ہے وہ بنایا۔ اب ان کا جینو ٹائپ بھی دیکھ لیں، کیپٹل اے وہی ہے جو پیچھے ابھی ہم نے مینشن کیا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں کراس کروایا تو اس سے ہمارے پاس 7 ڈیفرنٹ کلرز کے ٹریٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو پودا حاصل ہوا اس میں تمام جین ریسیسو ہیں اور یہ وائٹ کلر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں نے ریڈ کلر کے سرکل سے ظاہر کیا ہے جو اندر سے وائٹ ہے، یہ F2 جنریشن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک جین جو ہے وہ ڈارک کلر کا یہاں پر آ گیا ہے، کیپٹل اے جو کہ ڈارک کلر کو ڈومینیٹ کرتا ہے، باقی سارے ریسیسو ہیں،
تو اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ پنک ہو جائے گا، یعنی تھوڑا سا ریڈ کلر وائٹ کلر کے اندر مکس اپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے میں دیکھیں تو دو جو جینز ہیں وہ ڈومیننٹ ٹریٹ کے آ گئے ہیں، ریڈ کلر کے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں تو کیپٹل اے ہو گیا ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ دو جین ڈومیننٹ ہیں اور باقی چار جو ہیں وہ ریسیسو ہیں، جس کی وجہ سے کلر جو ہے تھوڑا سا اور ڈارک ہو گیا، جسے پنک کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلے جو جنریشن ہے پروجنی ہے، اس میں 3 جین جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں اور 3 جین جو ہیں وہ ریسیسو ہیں، تو یہ درمیانی صورتحال آ جائے گی جسے لائٹ ریڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک اور کلر جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ آ گیا ہے، اب 4 جین ڈومیننٹ ہو گئے ہیں اور 2 ریسیسو ہو گئے ہیں، تو کلر جو ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں جیسے جیسے ڈومیننٹ جین انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے کلر بھی ڈارک ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کوانٹیٹیو طریقے سے یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پر 5 جو جین ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں اور ایک ریسیسو رہ گیا ہے، تو کلر جو ہے وہ ماڈریٹلی ڈارک ریڈ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر سارے کے سارے جین ڈومیننٹ ہو گئے ہیں، اس میں ڈارک کلر کا جین آ گیا ہے، تو کلر جو ہے وہ ڈارک ریڈ ہو جائے گا۔ اب یہ جو کراسز ہیں ان کو میں نے ذرا آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ وے سے دوبارہ ایک ترتیب دیا ہے، آپ اس کو گھر میں بنائیں، پریکٹس کریں، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اس کی سمجھنے کو بھی ہیلپ ملے گی۔ اب اس کو میں نے تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ میں نے شو کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو P1 ہے جو وائٹ گرین ہے وہ میں نے شو کیے ہوئے ہیں ایسے سرکل میں جو اندر سے وائٹ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ڈارک ریڈ گرین کلر کے ہیں، ان کو میں نے ڈارک سرکل سے جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے۔ اب کیونکہ اس میں ٹوٹل 6 جین استعمال ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی میں نے 6 سرکل بنائے ہیں، 3 2 5 اور 6۔ اسی طریقے سے یہ جو 6 سرکل ہیں یہ ڈارک ریڈ کلر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ جب ان دونوں کو ہم کراس کرواتے ہیں تو پہلے مرحلے میں جو F1 جنریشن حاصل ہوتی ہے اس میں 3 جین جو ہیں وہ ڈارک ہو جاتے ہیں اور 3 جو ہیں وہ لائٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ میں نے یہاں پہ شو کیے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم لائٹ ریڈ کلر کے شو کریں گے۔ اب ان دو کو ہم نے دوبارہ آپس میں سیلف فرٹیلائز کروایا ہے، تو یہاں پر دیکھیں تو یہ جو لائٹ ریڈ کلر کے ویٹ پلانٹس تھے ان کو آپس میں سیلف فرٹیلائز کروایا ہے۔ اب سیلف فرٹیلائز کروانے کے لیے سب سے پہلے گیمیٹس بنتے ہیں۔ اب گیمیٹس میں آپ کو پتہ ہے جین جو ہیں وہ ہاف ہو جاتے ہیں، اگر ٹوٹل نمبر تعداد جین کی 6 ہے تو وہ 3 جو ہیں وہ سپرم اور ایگ میں چلے جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ 8 مختلف طرح کے گیمیٹس بنیں گے، تو یہ میں نے 8 گیمیٹ ادھر بنا دیے ہیں، ایک طرف 8 ادھر گیمیٹ بنا دیے، کیونکہ ایک طرف ہم میل گیمیٹس رکھیں گے ایک طرف فیمیل گیمیٹس رکھیں گے۔ اب اگر آپ میل گیمیٹس کی بات کریں یا کوئی بھی گیمیٹ، تو دیکھیں یہ 3 جینز ہیں، لیکن یہ تینوں جو ہیں وہ وائٹ کلر کے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک کو ڈارک کر دینا ہے، پھر دوسرے کو ڈارک کر دینا ہے، پھر تیسرے کو ڈارک کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے پھر 2 ڈارک کرنے، پہلے ان دونوں کو ڈارک کر لیں، پھر ان دونوں کو ڈارک کر لیں، پھر ان دونوں کو ڈارک کر لیں، اور آخر میں تینوں کو ڈارک کر دیں۔ تو یہ 8 طرح کے گیمیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس پروڈیوس ہوں گے۔ جو گیمیٹس آپ نے ادھر بنانے ہیں وہی گیمیٹس آپ نے ادھر بنانے ہیں۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی لیکن پرابلم نہیں ہوگا۔ پہلے تینوں گیمیٹس جو ہیں جو جینز ہیں وہ لائٹ کلر کے ہیں، اس کے بعد ایک ڈارک ہو گیا، پھر دوسرا ڈارک ہو گیا، پھر تیسرا ڈارک ہو گیا، اسی طریقے سے پھر 2 ڈارک کر دینے اور آخر میں تینوں کو ڈارک کر دینا۔ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ سپرم بن گئے میل گیمیٹس اور یہ فیمیل گیمیٹس بن گئے۔ اب ان کو آپ نے کراس کروا لینا ہے۔ کراس کروائیں گے تو یہ دیکھیں یہ 3 جین لائٹ کے ہیں، یہ 3 جین لائٹ کے ہیں، یہ آپس میں ملٹی پلائی کریں گے، سارے کے سارے 6 کے 6 جین جو ہیں لائٹ کلر کے ہوں گے، اور ایک وائٹ پلانٹ جو ہے وہ وائٹ سیڈڈ پلانٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کرتے جائیں، یہ 3 جین لائٹ کے ہیں، یہاں پہ 2 جین جو ہیں وہ لائٹ کے ہیں اور ایک ڈارک کا ہے، تو یہاں پر ایک ڈارک کر دیں، باقی جو 5 جین ہیں وہ لائٹ ہیں۔ اب تھوڑا سا میں یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک ڈارک جین ہے، 2 لائٹ جین ہیں۔ جب آپ اس کے ساتھ کراس کرائیں گے، یہاں پہ 2 لائٹ ہیں ایک ڈارک ہے، تو جو آپ کو نظر آئیں لائٹ اور ڈارک ان کو مکس کرتے جائیں اور ان کو آگے سرکل کرتے جائیں، تو یہ آپ کا پورا ایک چیکر بورڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے 64 خانے بنانی ہیں، 8 اس طرف بنیں گے، 8 اس طرف بنیں گے، ٹوٹل جو ہیں وہ 64 جو ہیں وہ، ظاہر ہے پلانٹس تو بہت سارے بیج تو بہت سارے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو شو کرنے کے لیے 64 خانوں والا چیکر بورڈ جو ہے وہ بنایا ہے۔ جب ہم اس چیکر بورڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ان کی ایسے ڈیفرینشیشن کر لیں، اس میں گن لیں کہ وائٹ کلر کے پلانٹ کتنے ہیں، لائٹ پنک کتنے ہیں، پنک کتنے ہیں، لائٹ ریڈ کتنے ہیں، ریڈ کتنے ہیں، ماڈریٹلی ڈارک ریڈ کتنے ہیں، ڈارک ریڈ کس، تو یہ آپ کے پاس اسکیم آ جائے گی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا یہ ڈارک ریڈ ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں ایک جین لائٹ ہے تو یہ ماڈریٹلی ڈارک ریڈ ہے، یہ بھی ایک جین جو ہے وہ لائٹ ہے تو یہ ماڈریٹلی ڈارک ریڈ ہے۔
اسی طرح یہاں پر آ رہے ہیں تو یہ 3 لائٹ ہیں 3 ڈارک ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پنک کلر ہے، لائٹ ریڈ ہے، سوری یہ لائٹ ریڈ کلر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اس سارے کراس کو مکمل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ پروجنی حاصل ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل نمبر ہمارے پاس 64 ہیں، اس میں ہمارے پاس یہ میں نے گرافکلی اس کو شو کیا ہوا ہے۔ ایک پودا جو ہے وہ ہمیں وائٹ نظر آتا ہے، یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 6 پودے جو ہیں وہ لائٹ پنک کلر کے نظر آتے ہیں، اس کو میں نے تھوڑا سا لائٹ کلر جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ 15 کلر پودے جو ہیں وہ پنک ہوتے ہیں، جو کہ گراف تھوڑا سا اونچا چلا گیا ہے۔ اس کے بعد 20 پودے جو ہیں وہ لائٹ ریڈ نظر آتے ہیں، جو کہ سب سے میکسیمم یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں 20 آؤٹ آف 64۔ اس کے بعد پھر 15 پودے جو ہیں وہ ریڈ نظر آ رہے ہیں، اس کو میں نے تھوڑا سا اور ڈارک کر دیا ہے۔ اس کے بعد 6 پودے جو ہیں موڈریٹلی ڈارک ریڈ ہیں، ان کو میں نے اور ڈارک کر دیا، اور آخر میں ایک پودا جو ہے وہ ڈارک ریڈ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک بیل شیپ کرو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے ٹریڈ اسٹڈی کیے ہیں انہیں ہم پولی جینز کہتے ہیں، اور ایسے ٹریڈز کو جو اس طریقے سے کانٹینیوسلی ویری کرتے ہیں کوانٹیٹیو وے سے، انہیں ہم پولی جینک انہیریٹنس یا کوانٹیٹیو ٹریڈز بولا جاتا ہے۔ ہیومن ہائٹ کی بات کریں، ہیومن ہائٹ جو ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے، وہ بھی کوانٹیٹیو ٹریٹ ہے۔ ویٹ کے سیڈ کلر کی بات کریں، یہ بھی ایک کوانٹیٹیو ہائٹ ہے۔ سکن کے کلر کی بات کریں تو یہ بھی کوانٹیٹیو ٹریٹ ہے۔ انٹیلیجنس کی بات کریں وہ بھی کوانٹیٹیو ٹریٹ ہے۔ تو یہ جو میں نے ٹاپک بتایا یہ ہم باٹنی سے ریلیٹڈ ہے، تو ایک کراس ہم زوالوجی کے ساتھ بھی کسی دن بنائیں گے، اس کے ساتھ پھر میں آپ کو دوبارہ یہی چیزیں دوبارہ سمجھا دوں گا، لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو وہ کراس بھی آپ آٹومیٹیکلی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ پولی جینز ایسے جینز ہوتے ہیں جس میں مور دین 2 پیئرز آف جین پیئر جو ہیں یا لیلز جو ہیں وہ ایک ہی ٹریٹ کو کوانٹیٹیو طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ پی پلانٹ کی بات کریں تو وہاں پہ پلانٹ کی ہائٹ ہے تو اس کو ایک جین پیئر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بلڈ گروپ کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک ہی جین ہوتا ہے جس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، 3 ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، وہ بلڈ گروپ کو مینشن کرتے ہیں جسے ملٹیپل الیلز کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ویٹ کلر جو ہے اس کو 3 پیئر اے بی بی سی سی، یہ 3 پیئر جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو جو ڈارک ریڈ کلر ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا انٹروڈیوس ہوتا ہے، کوانٹیٹیو وے سے انکریز ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ شیڈ جو ہیں وہ ویٹ کلر کے جو ہیں وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کراس بنائیں، اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو مجھے پوچھ لیں، ان باکس کر لیں، اور ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔